آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو انقلاب کے بعد کے ایران کی وہ کہانی سناتی ہے جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے گروہ کی داستان ہے جس کی آواز اکثر تاریخ کے شور میں دب جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، 1/3 آبادی۔ کتاب کے مصنف کا دعویٰ ہے کہ ایران کی کل آبادی کا تقریباً اتنا بڑا حصہ انقلاب کی تاریخ سے جیسے غائب ہی کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہی ہمیں اس کہانی کی گہرائی میں لے جاتا ہے جو ایک اہم لیکن بھلا دی گئی اقلیت کے بارے میں ہے۔ مصنف عبداللہ محمد الغریب خود کہتے ہیں کہ انقلاب کی تمام باتوں کے بیچ ایک معاملہ نظر انداز کر دیا گیا، ایران میں اہل سنت کی حالت زار۔ تو آج ہم اسی کتاب کے بیانیے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کہانی ہے کیا اور اس میں کیا اہم موڑ آئے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1979 کے ایرانی انقلاب سے۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب شاہ کے خلاف ایک زبردست اتحاد دیکھنے میں آیا، جہاں سب ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے کھڑے تھے۔ اور اس اتحاد کی روح تھی یہ نعرہ، نہ شیعیت نہ سنیت، صرف اسلام۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ اس گہری امید کی عکاسی کرتے تھے کہ اب مسلک کی تفریق ختم ہو جائے گی اور سب ایک اسلامی شناخت کے تحت متحد ہوں گے۔ لیکن اس کتاب کے مطابق یہ امیدیں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ اتحاد کا وعدہ جلد ہی ٹوٹ گیا اور بھائی چارے کی جگہ ایک ایسے آئین نے لے لی جسے مصنف فرقہ وارانہ قرار دیتے ہیں، یعنی وعدہ کچھ اور تھا اور حقیقت بالکل مختلف نکلی۔ تو یہ سب کیسے بدلا؟ کتاب کے مطابق سب سے بڑا اور فیصلہ کن موڑ تب آیا جب ملک کا نیا آئین تیار کیا جا رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اتحاد کا خواب بکھر گیا اور ریاست کی سمت ہی بدل گئی۔ اور اس کی بنیاد بنائے آئین کا آرٹیکل 12۔ دیکھیں، اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اثنا عشری مکتبہ فکر کو سرکاری نظریہ قرار دیا گیا، جس سے مصنف کے مطابق باقی سب دوسرے درجے پر آ گئے۔ اور دوسری، اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھے کہ اس آرٹیکل کو مستقل طور پر ناقابل تغیر قرار دیا گیا، یعنی اس کو بدلنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اچھا، تو اس نئے آئینی نظام کے جواب میں کیا ہوا؟ کیا سنی رہنما خاموش بیٹھ گئے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ایک منظم کونسل بنائی۔ اس تنظیم کو شورا مرکزی سنت یعنی شمس کا نام دیا گیا۔ یہ ایک کوشش تھی کہ بکھری ہوئی آوازوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک متحدہ پلیٹ فارم سے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے جائیں۔ اور ان کے مطالبات بہت سیدھے اور واضح تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ امتیازی آرٹیکل 12 کو بدلا جائے، دارالحکومت تہران میں ان کی ایک مسجد اور مرکز ہوں، اور یہ کہ سنی اکثریتی علاقوں میں ججوں کی تقرری میں مقامی لوگوں کی رائے شامل کی جائے۔ لیکن ان مطالبات پر حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ یہیں سے کہانی میں اصل تصادم شروع ہوتا ہے، یعنی شمس کونسل اور انقلاب کے لیڈر آیت اللہ خمینی کے درمیان ایک براہ راست ٹکراؤ۔ ریاست کا جواب بہت سخت تھا۔ آیت اللہ خمینی نے شمس کونسل پر ملک میں پھوٹ ڈالنے اور غیر ملکی طاقتوں کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شیعہ اور سنیت کے بہانے اجلاس منعقد کرتے ہیں، تفریقہ پھیلاتے ہیں۔ لیکن اس الزام کا جواب بھی فوراً آیا۔ سنی رہنما احمد مفتی زادہ نے پلٹ کر سوال کیا کہ تفرقہ کون پھیلاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری تاریخ دیکھ لیں، سچائی خود سامنے آ جائے گی۔ یہ مکالمہ دراصل دونوں طرف کے بیانیے کی گہری خلیج کو ظاہر کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کتاب کے مطابق سنی رہنما صرف احتجاج ہی نہیں کر رہے تھے، نہیں، بلکہ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر آئینی اصلاحات کا ایک پورا خاکہ پیش کیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسئلے کا حل چاہتے تھے۔ انہوں نے ملک میں 3 بڑی ناانصافیوں کی نشاندہی کی، طبقاتی، فرقہ وارانہ اور نسلی، اور ہر ایک کے لیے ٹھوس حل بھی دیے۔ مثال کے طور پر فرقہ وارانہ ناانصافی کے لیے آرٹیکل 12 میں ترمیم اور نسلی ناانصافی کے لیے پرائمری اسکولوں میں مقامی زبانوں میں تعلیم کی اجازت۔ تو اتنی کوششوں کا، اس پورے منصوبے کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ساری اصلاحات کبھی نافذ نہیں ہو سکیں۔ یہ تنازع حل نہیں ہوا اور یہ کہانی ایک ادھورے باب کی طرح تاریخ میں رہ گئی۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے اور عالمگیر سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ سوال صرف ایران کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس ملک کے لیے ہے جہاں مختلف قومیتیں اور مسالک بستے ہیں۔ آخر کوئی قوم اپنی ایک مضبوط شناخت کو قائم رکھتے ہوئے اپنے اندر موجود تمام گروہوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا جواب آج بھی دنیا کے بہت سے ممالک تلاش کر رہے ہیں۔